اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی سے لطف اٹھائیں پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ آج جو کچھ میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں یہ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ اپنی زندگی کے ہر دن سے اور زیادہ لطف اٹھائیں۔ میں سوچتی ہوں کہ آج آپ نے بہت سے فیصلے پہلے سے کر رکھے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ آپ نے کتنی ہی چیزوں کے بارے میں سوچا ہوگا کہ میں یہ کر سکتی ہوں، وہ کر سکتی ہوں، اور فیصلہ کیا ہوگا کہ آپ کون سا کام کریں گے۔ میں نہیں جانتی ہم روز کتنے ہی فیصلے کرتے ہیں اور کتنے ہی چناؤ کرتے ہیں، لیکن مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر یہ تعداد ہزاروں میں ہو۔ ہم فیصلے کرتے ہیں کہ کیا پہنیں، کیا کھائیں، کیا کہیں، کیا سوچیں۔ ہم ہمیشہ ہی طرح طرح کے فیصلے کرتے رہتے ہیں، اور اگر آپ درست فیصلے کرتے ہیں تو آپ غلط فیصلے کرنے کی نسبت اپنی اس زندگی کو بہت زیادہ پسند کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اکثر ہماری زندگیاں اچھی طرح سے نہیں گزر رہی ہوتی ہیں اور ہم بس دوسروں پر الزام لگاتے رہتے ہیں، کسی اور چیز پر الزام لگاتے ہیں، شیطان پر الزام لگاتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب خدا نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے، اگر ہم کلام کی پیروی کرتے ہوئے وہ کریں جو یہ کہتا ہے تو ہم صحیح فیصلہ کریں گے، نہ کہ غلط فیصلے۔ اور ظاہر ہے بائبل میں ہر ایک چیز کے تعلق سے تفصیل سے نہیں لکھا ہے جو آپ کو درست فیصلے کرنے کے لیے مدد دے سکے، لیکن آپ کے پاس روح القدس ہے۔ اگر آپ ایماندار ہیں تو اس لیے روح القدس آپ کے اندر رہتا ہے، اور ایک چیز جس کے لیے وہ بھیجا گیا ہے کہ ہماری رہنمائی اور رہبری کرے۔ اس لیے ہمیں روح القدس کی رہنمائی میں چلنے کی ضرورت ہے۔ شاید آپ کہیں جوائس وہ کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ جی، ایک چیز یہ ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں نے اس حوالے سے اسے دیکھا ہے اور اس کی جانچ پڑتال کی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے کچھ ایسا کرنا شروع کیا اور مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا۔ آپ گفتگو کے دوران ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس سے آپ کو کچھ تشویش ہو رہی ہے، اور شاید یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ روح القدس اطمینان میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اطمینان کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے۔ اب اگر ہم درست فیصلہ کرتے ہیں تو زندگی بہت شاندار ہوگی، اور اگر ہم غلط فیصلے کرتے ہیں تو ہمیں ان غلط فیصلوں کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں شاندار بات ہے کہ خدا نے ہمیں اس طریقے سے تخلیق کیا ہے کہ ہم آزاد مرضی کے تحت فیصلہ کرتے ہیں، اور یقیناً ہر کوئی یہی چاہتا ہے، لیکن اپنے فیصلے کرنے کے قابل ہونے کے ساتھ ہی ہم پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ استثنا 30:19 میں لکھا ہے، میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر۔ مجھے یہ پسند ہے، اسی طرح سے ہے کہ یہ تمہارے فیصلے ہیں، اور اگر آپ نہیں جانتے کس کا انتخاب کریں تو زندگی کو چنیں تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ دیکھیں، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ نہ صرف آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ وہ آپ کے ارد گرد لوگوں اور بچوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے بچوں میں سے ہر ایک ہمارے پاس آتے ہیں اور مختلف اوقات میں ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے انہیں سکھایا، یعنی جب وہ بڑھ رہے تھے، اور انہیں دینے کے تعلق سے سکھایا اور دیانتداری سکھائی کہ آج جو قربانی ہم دیں گے تاکہ کل وہ زندگی گزار سکیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ہر فیصلہ جو زندگی میں ہم نے کیا اس نے ہمارے بچوں پر اثر کیا، اور اب جو فیصلے وہ کر رہے ہیں اس سے ان کے بچوں پر اثر ہو رہا ہے اگر آپ درست فیصلے نہیں کرتے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو سنیں کہ آپ کو صرف پچھتانا ہی پڑے گا، اور پچھتانے سے زیادہ بری بات اور کوئی نہیں ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اب آپ واپس نہیں جا سکتے کہ اسے ٹھیک کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ نے ایک پیالہ دال کے لیے یعقوب کو اپنا پہلوٹے کا حق بیچ دیا۔ بائبل بتاتی ہے کہ بعد میں اس نے موقع کی تلاش کی تاکہ اپنے فیصلے کو بدلے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اب غلط کاموں کے لیے ہمیں معافی تو ہمیشہ ہی مل سکتی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ خدا رحیم ہے اور فضل سے بھرا ہے، وہ مسلسل ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ وہ ان کو بھول جاتا ہے، اور جس قدر پورا پچھم سے دور ہے وہ انہیں دور کر دیتا ہے۔ ہمیں معافی مل سکتی ہے، لیکن ہم ہمیشہ ان حالات کو بدل نہیں سکتے
जो हमें नताइज के तौर पर मिलते हैं, उस सब की वजह से जो कुछ हमने किया होता है। ऐसा अक्सर मुमकिन है लेकिन हर बार नहीं। पछतावे का मतलब है कि आपको अफसोस है, मायूस होना और किसी भी चीज के बारे में परेशान होना, किसी चीज के ताल्लुक से अफसोस या गम और मातम महसूस करना, खो देने का एहसास है, किसी के लिए दुख का एहसास जो चला गया है, किसी नामुकम्मल ख्वाहिश के लिए परेशानी, या अपने किसी अमल पर या ना किए गए अमल पर पछतावा। मैं जब भी पछतावे के बारे में बात करती हूँ तो इसी वजह से मुझे अपने बाप के बारे में ख्याल आता है, जो कि खुदा का शुक्र है कि अब वो आसमान पर खुदावन के पास चले गए हैं और मैं खुश हूं कि वो खुदावन के पास हैं। लेकिन उन्होंने 80 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया था और 83 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी जिंदगी के बकाया 80 साल गलत फैसले और बुरे काम करते हुए ही गुजरी थी। उनकी बुरी आदतों की वजह से उनके साथ चलना बहुत मुश्किल था। वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे और लोगों को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने मेरे साथ जिनसी ज्यादती की। वो मेरे भाई के लिए लापरवाह बाप थे। मेरी मां पर हमेशा ही तशद्दुद किया करते थे। मैं कहना चाहती हूं, मुझे ये सब बताना पसंद नहीं, लेकिन जिंदगी के इख्तिताम के करीब जी उन्होंने इस बारे में सोचा। उन्हें अपनी गुजरी हुई जिंदगी पर अफसोस था। उन्हें अफसोस था कि जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था, क्योंकि जब वो 80 साल के हो गए तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जो कुछ किया उन्हें अफसोस है। लेकिन उन्होंने 80 साल इंतजार किया कि मुझे बताएं कि उन्हें अफसोस है। और मैं कहना चाहती हूँ कि शायद ये बुरा लगे, लेकिन जब वो इंतकाल कर गए तो मेरे ख्याल में कोई भी उन्हें याद करने वाला नहीं है। कोई भी उनके जनाजे पर नहीं था सिवाय खानदान के चंद अफराद के। ये अफसोसनाक बात है, ये वाकई अफसोसनाक है, लेकिन ये उनकी अपनी गलती थी, क्योंकि जो जिंदगी में गलत फैसले उन्होंने किए थे, एक गलत जिंदगी गुजारी। मेरा यकीन है कि आज आप में से कुछ दुरुस्त फैसले कर रहे हैं और आप खुदा में बढ़ रहे हैं और आप अपनी जिंदगी से लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन मैं ये भी यकीन रखती हूँ आज कुछ लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और शायद आपने अभी हादसाती तौर पर प्रोग्राम देखना शुरू किया है, या कोई बात अच्छी लगी और आप अभी तक सुन रहे हैं। शायद आप हर वक्त ये प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ है जो आप नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि आप अपने फैसले के बारे में और उस चुनाव के बारे में सोचें जो आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से में कर रहे हैं। वो फैसला करें जो आप अपनी बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक कर सकते हैं। आप दुरुस्त फैसला करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप मेरी बात सुने। हर दुरुस्त फैसला जो आप करते हैं या गलत फैसला, तो उसका आपकी जिंदगी पर असर होता है। अगर आप गलत फैसला करेंगे तो इसकी वजह से आपकी जिंदगी में ऐसे हालात आएंगे जिनको आप पसंद नहीं करेंगे या लुत्फअंदोज नहीं होंगे। लेकिन अगर आप दुरुस्त फैसले करें तो फिर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा जिसे आप पसंद करेंगे और इससे लुत्फअंदोज होंगे। जो फैसले आप करेंगे, आए कुछ ऐसी चीजों की मिसालों के बारे में बात करते हैं जिन पर लोग पछताते हैं। क्या आपने कभी यह कहा है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, या काश मैंने ये किया होता, या काश मैंने ये कहा होता, मुझे अफसोस है कि मैंने गलती से कुछ फला चीज खा ली। मेरा ख्याल है सब ये तजुर्बा रखते हैं। काश मैंने इन तमाम सालों में ज्यादा पैसे बचाए होते। अब मैं अफसोस करती हूं कि जो कुछ मेरे पास था वो सब खर्च कर दिया है। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में वर्जिश नहीं की और अब मैं सुस्ती महसूस करती हूं। मैं हर वक्त थकावट महसूस करती हूं। अफसोस मैंने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की। काश मैंने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारा होता जब वो छोटे थे, लेकिन मैं पैसे कमाने में मसरूफ रही और मेरे पास खानदान और दोस्तों के लिए वक्त नहीं था। और अब मैं तन्हा महसूस करती हूँ कि मैंने किसी से अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए और ये खत्म ना होने वाली एक फहरिस्त है। क्या आप जानते हैं कि ख्वाहिश करने से कुछ नहीं मिलता। जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं तो पछतावे का एहसास होता है, लेकिन आज खुशखबरी यह है कि आप इस ताल्लुक से कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि जिंदगी में दुरुस्त फैसले करना शुरू करें। आप जानते हैं कि बाइबल में इमसाल की किताब है जो कि हिकमत से भरपूर है। हम इसे हिकमत की किताब कहते हैं और ये जिंदगी के बहुत से पहलुओं का अहाता करती है
یہ مالی معاملات پر بات کرتی ہے، یہ رویے اور زبان کے بارے میں بات کرتی ہے، غصے کے بارے میں کہ جو لوگ غضبناک رہتے ہیں ان کی زندگی کس قدر بری ہوگی۔ اسے پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ امثال کی کتاب میں کل 31 باب ہیں، ہر مہینے میں ہر دن کے لیے ایک باب۔ کیسا ہو اگر آپ ہر روز کے لیے ایک مثل پڑھیں اور سال کے آخر میں ہر مثل کو پورے 12 مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنی ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کی وجہ ان کے کیے گئے غلط فیصلے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں جہازی نام کا ایک شخص تھا جو کہ حقیقت میں الیشا کا نوکر تھا، اور الیشا ایک عظیم نبی تھا، اور ایک شخص جس کا نام نعمان تھا جو کہ ایک فوج کا سپہ سالار تھا اور اسے کوڑ کا مرض تھا، اور کسی ملازمہ نے اسے الیشا کے بارے میں بتایا کہ وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے سکتا ہے اگر وہ اسے جا کر مل لے۔ اس لیے وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے جانے کی اجازت مانگی، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ الیشا کے نام خط لکھے اور اسے کہے کہ مجھے شفا دے، اور بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس لیے اس کا نوکر جہازی اس کے ساتھ گیا اور جا کر الیشا کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور نوکر اندر گیا اور الیشا کو بتایا کہ وہ شخص کیا چاہتا ہے، اور الیشا نے اس کے لیے ہدایات بھیجی کہ وہ جا کر دریائے یردن میں غوطے مارے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ جانتے ہیں جب نوکر جہازی نے واپس جا کر نعمان کو بتایا کہ نبی نے کہا ہے کہ تو یہ کر، تو وہ ناراض ہوا۔ اس نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ کم از کم وہ باہر آ کر مجھ سے ہاتھ ملائے گا۔ اس کا مسئلہ غرور تھا، وہ چاہتا تھا کہ نبی باہر آ کر اس کے ساتھ کچھ بڑا کام کرے اور پرجوش ہو کہ وہ اس کے پاس آیا ہے۔ میرا خیال ہے شاید یہ اس کا رویہ تھا جس کی وجہ سے وہ کوڑ کا شکار تھا۔ بہت مرتبہ ہماری زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم نے کیے ہوتے ہیں، اور اگر ہم نے وہ کام نہ کیے ہوتے تو ہمارے مسائل یہ نہ ہوتے۔ اب ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس شخص کی مثال میں یہ ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شخص غصے اور ناراضگی میں واپس جانے کو تھا، لیکن اس کے ساتھ کے لوگوں نے اس سے بات کی کہ وہ ایسا ہی کرے جیسا کہ نبی نے اسے کرنے کے لیے کہا ہے، اور پھر یقینی طور پر وہ گیا اور دریا میں غوطے لگائے، اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ وہ اس قدر پرجوش ہو گیا کہ وہ اپنے ساتھ سونا، چاندی اور مختلف لباس لایا ہوا تھا تاکہ شفا پانے پر نبی کو دے۔ اس نے یہ سب کچھ الیشا کو دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ میں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں لوں گا۔ اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، صرف اس لیے کہ اس نے اس نعمت کو استعمال کیا تھا جو خدا نے اسے دی تھی۔ وہ نعمان سے کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے نعمان اور اس کے ساتھیوں نے گھر جانا شروع کیا۔ الیشا کا نوکر جہازی اس پیسے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسی طرح ہم خود کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں جب ہم اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اسی طرح اس نے پیسے کے بارے میں سوچا، اس نے ان کپڑوں کے بارے میں سوچا، اس نے سوچا کہ ہمارے پاس یہ کپڑے کیوں نہیں ہونے چاہیے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نعمان کے پیچھے جائے گا، اور اس نے اس سے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا کہ میرے مالک الیشا نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ کچھ انبیاء زادے آئے ہیں جن کی وہ توقع نہیں رکھتا تھا، اور اسے ان کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے اسے کچھ پیسے چاہیے اور اسے کچھ کپڑے بھی چاہیے۔ نعمان وہ سب چیزیں اسے دینے کے لیے خوش تھا، اور یقیناً جہازی نے سوچا کہ الیشا کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، لیکن الیشا اس بارے میں جانتا تھا کیونکہ خدا نے اس پر ظاہر کر دیا تھا۔ اس لیے جب جہازی واپس آیا تو الیشا نے پوچھا کہ وہ اتنی دیر سے کہاں تھا۔ اس نے نبی سے جھوٹ بولا۔ پہلے تو اس نے منع کیا کہ نہیں، پھر اس نے بتایا کہ اس نے کیا کیا۔ یوں اس کے بعد سے جہازی کو وہ کوڑ ہو گیا جو نعمان کو تھا۔ اور یہاں پر ایک دلچسپ بات ہے کہ اس کے بعد آپ بائبل میں جہازی کے بارے میں دوبارہ کبھی نہیں سنتے۔ میں سوچتی ہوں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس عظمت کے مواقع تھے، تاہم کسی بھی وجہ سے انہوں نے غلط فیصلے کیے، اور پھر آپ دوبارہ ان کے بارے میں نہیں سنتے۔ ہم مختلف مشہور لوگوں کے بارے میں غور کر سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، شاید کوئی بڑا یا مشہور گلوکار، یا کوئی اداکار یا اداکارہ، یا کسی قسم کا کوئی فنکار۔ اکثر جب وہ سب منظر عام پر آتے ہیں اور وہ بہت مشہور ہوتے ہیں اور سب لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو ایوارڈز ملتے ہیں اور وہ ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور پھر اچانک ہی وہ کچھ غلط فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غلط فیصلے کرتے ہیں اور اکثر ہم خود کو بہت اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جتنا ہم نہیں ہوتے. ہم سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہم چاہے کچھ بھی کریں کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر اچانک ہی آپ ان لوگوں کے بارے میں مزید کچھ نہیں سنتے. تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ کچھ ہوا، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا. میں نہیں جانتی. اگر جہازی بعد میں موجود ہوتا اور ان لوگوں کو دیکھتا جنہوں نے بعد میں اچھے فیصلے کیے اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، تو یقیناً اگر وہ ہوتا تو وہ پچھتاتا. اگر وہ سوچتا وہ کس قسم کا شخص بن سکتا تھا. میں سوچتی ہوں کہ اگر آج آپ میں سے کوئی پچھتا رہا ہے کہ آپ کیسے شخص بن سکتے تھے، لیکن اب دیر ہو چکی ہے. اور میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ خدا آج آپ کو دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ جان لیں کہ وہ بہت رحیم ہے اور معاف کرتا ہے، اور ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے اور آپ دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں. خدا ہمیشہ ہی لوگوں کو نیا آغاز دیتا ہے. پہلا تموتیس 6:10 میں لکھا ہے کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. اور جہازی نے پیسے کو اجازت دی کہ اس کی زندگی کو تباہ کر دے. دیکھیں ہم سب پیسہ کمانا چاہتے ہیں، ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور امریکہ میں موقع ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ بڑھ سکتے ہیں اور بہت سے بڑے کام کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پیسہ ہرگز بھی دنیا کی سب سے بڑی چیز نہیں ہے، اور وہ چیزیں جو پیسہ خرید سکتا ہے وہ دنیا میں سب سے اہم چیزیں نہیں ہیں. آپ پیسے کو پسند کر سکتے ہیں، لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن آپ پیسے سے پیار نہ کریں اور نہ ہی کبھی لوگوں کو پیسے کے لیے استعمال کریں. پیسے کو لوگوں کو برکت دینے کے لیے استعمال کریں. میں یہ دوبارہ کہنا چاہتی ہوں، لوگوں کو پیسہ حاصل کرنے کے لیے استعمال نہ کریں بلکہ لوگوں کے لیے برکت بنیں. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ چیزوں کو درست طور پر کرنے والے ہوں گے. ایک نوجوان شخص یسوع کے پاس آیا. وہ ایک مالدار نوجوان تھا. میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اور اس نے یسوع سے کہا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اور یسوع نے اسے بتایا کہ خون نہ کر، چوری نہ کر، زنا نہ کر. یسوع 10 احکام کے بارے میں بات کر رہا تھا اور نوجوان نے کہا کہ میں نے یہ سب بچپن سے کیا ہے. اور یسوع نے اسے کہا کہ پھر تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، لیکن مجھے مرکز 10 کی کس پسند ہے. یسوع نے اس کی طرف دیکھا اور اس پر پیار آیا. کئی مرتبہ یسوع نے لوگوں سے مشکل باتیں کی، لیکن یہ اس نے اس لیے کی کیونکہ وہ ان سے پیار کرتا تھا. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ لوگ ہم سے اسی وقت پیار کرتے ہیں جب وہ ہمیں وہی بتائیں جو ہم سننا چاہتے ہیں، اور ہمیں وہ سب دیں جو ہم چاہتے ہیں. لیکن بعض اوقات دوسرے کو وہ نہ دینا جو وہ چاہتے ہیں. یہ زیادہ محبت کا عمل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ان کو وہ دینا جو وہ چاہتے ہیں. اس نے کہا تجھ میں ابھی ایک بات کی کمی ہے. جا اور اپنا سارا مال بیچ کر غریبوں کو دے دے، اور پھر آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا، اور پھر آ کر میرے پیچھے ہو لینا. اور ایسا لگتا ہے کہ ایسا کرنا کافی مشکل کام تھا، اور واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ شخص اداس اور غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ مالدار تھا. اور مجھے یقین ہے کہ وہ ممکن طور پر ساری زندگی اسی حالت کے اندر رہا کیونکہ اس نے پیسے کے تعلق سے ایک بہت برا فیصلہ کیا تھا. ایسا نہ کریں. اور اگر آپ مرکز 10 باب میں تھے اور آپ اسے بعد میں پڑھ سکتے ہیں، اور میرا یقین ہے اگر نوجوان نے وہی کیا ہوتا جو یسوع نے اسے کرنے کے لیے کہا تھا تو اسے خوشی اور اطمینان ملتا، اور اسے دوبارہ وہ سب کچھ کئی گنا اور مل جاتا اگر وہ سب کچھ خیرات کر دیتا. کیونکہ اس واقعے کے بعد کی آیات میں جس کے بارے میں مرکز 10 باب جس میں سے میں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہی ہوں، یسوع نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، لیکن خدا سے سب کچھ ممکن ہے. یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اب اس زمانہ میں 100 گنا نہ پائے. دیکھیں خدا کبھی آپ سے کچھ واپس لینے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اور زیادہ دے. اس نوجوان شخص کا مسئلہ کیا تھا؟ آخر اس نے غلط فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اپنے پیسے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا. شاید آپ پیسے سے بہت زیادہ پیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات اپنی زندگی میں آپ کو درست فیصلہ کرنے سے معذور رکھے گی. میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی پر غور کریں اور درست فیصلہ کریں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک فیصلہ آپ کی منزل کو بدل سکتا ہے؟ اسی طرح میرے فیصلے نے میری زندگی کو بدل دیا.
1976 میں روح القدس نے میری زندگی کو چھوا اور خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں پوری دنیا میں اس کے کلام کی تعلیم دوں۔ سچائی کی بات ہے کہ یہ بات پاگل پن لگتی تھی، میرا مطلب ہے کہ میں اہلیت نہیں رکھتی تھی اور ایسا کرنے کے لیے میرے پاس تعلیم بھی نہیں تھی، کیونکہ 45 سال پہلے عورتیں یہ کام نہیں کرتی تھیں۔ لیکن آخر کار خدا کے فضل سے میں نے قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اس سمت بڑھنے کی کوشش کی جو میں محسوس کرتی تھی کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ میں کروں، اور اس لیے میرے بہت سے تعلقات ختم ہو گئے۔ بہت سے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور وہ مزید میرے ساتھ دوستی رکھنا نہیں چاہتے تھے اگر مجھے ایسا کرنا تھا تو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک فیصلے نے میری زندگی بدل دی، اس نے میری منزل بدل دی، اور میرا یقین ہے کہ آپ میں سے کچھ کے آگے اس وقت کچھ فیصلے ہیں، بہت ہی سنجیدہ قسم کے فیصلے۔ شاید آپ شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، شاید آپ کے اندر اس شخص کے تعلق سے اطمینان نہیں ہے جس کے ساتھ آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں ہوگا، لیکن آپ بہت بےتاب ہیں، آپ خوفزدہ ہیں کہ آپ کو کبھی کوئی نہیں ملے گا، اس لیے آپ یہ قدم اٹھانے کا سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے بھی اپنی زندگی میں یہ غلطی کی تھی جب میں 18 برس کی تھی اور میں نے ایک نوجوان سے شادی کی۔ وہ میری زندگی میں پہلا شخص تھا جس نے مجھ پر کوئی توجہ دی۔ میں خوفزدہ تھی کہ چونکہ میرے باپ نے مجھ سے زیادتی کی ہے اس لیے اب مجھے کوئی شخص نہیں ملے گا، اور یوں اگرچہ میرے اندر اس تعلق سے اطمینان نہیں تھا جو میں کر رہی تھی تو بھی میں نے ایسا ہی کیا، اور یقینی طور پر اس کا نتیجہ 5 سالہ تباہی نکلا، اور پھر مجھے دکھ پہنچا اور بار بار دکھ پہنچتا رہا، بار بار۔ اسی لیے آج میں آپ سب سے التماس کروں گی کہ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرنے کے مقام پر ہیں، خاص طور پر سنجیدہ فیصلہ کرنے کے لیے، تو اطمینان میں چلیں۔ صرف وہ نہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اطمینان میں چلیں۔ رومیو 5:19 میں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہگار ٹھہرے، اور یہاں آدم کی بات ہو رہی ہے، آدم کے ایک برے فیصلے کی وجہ سے گناہ دنیا میں آ گیا، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے، اور یہ شخص یسوع مسیح ہے، بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ یسوع کے لیے خدا کا شکر ہو کہ وہ دنیا میں آیا اور درست فیصلہ کیا تاکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرے، اگرچہ کہ ایسا کرنا ایک مشکل کام تھا۔ مجھے اپنے تمام دوستوں، اپنی ساکھ اور خدا کی پیروی کرنے کے درمیان فیصلہ کرنا تھا، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے فضل دیا کہ خدا کی پیروی کروں۔ یشوع 24:15 میں لکھا ہے، آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو۔ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے جہاں آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کی رہنمائی کر رہا ہے کہ ایسا کریں، کیونکہ میں سوچ کر کانپ جاتی ہوں کہ میری زندگی کیسی ہوتی اگر میں وہی کرتی جو لوگ چاہتے تھے کہ میں کروں، یا جو میں سوچتی تھی، کہ کیا چیز آسان رہے گی۔ اگر آپ کا ازدواج مشکل میں ہے تو ممکن کریں کہ آپ درست فیصلہ کریں۔ جانتے ہیں کہ جب میری اور ڈیو کی شادی ہو گئی تو میرے ساتھ میرے بچپن کے بہت سے مسائل تھے، یعنی جنسی زیادتی وغیرہ، اور میں واقعی نہیں جانتی تھی کہ میرے بہت سے مسائل ہیں۔ میں اپنے رویے سے واقف تھی کہ یہ بہت برا ہے، لیکن میں نے اس کے لیے بہت سے بہانے تراشے، اور ڈیو نے طویل عرصے مجھے برداشت کیا۔ وہ بہت صابر اور پیار کرنے والے شخص ہیں، اور پھر آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے اور مجھے کہا کہ تم نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ میں مزید نہیں سہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں مرد خدا ہوں اور میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو کہ درست ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ مزید کتنا برداشت کر سکتا ہوں۔ مجھے اس موڑ پر ایک فیصلہ کرنا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے درست فیصلہ کرنے میں میری پوری مدد کی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات غور سے سنیں، کیونکہ کسی کو یہ بات سننے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے مسائل پر الزام لگاتے ہیں اور آپ دوسروں میں بھی نقص نکال سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو بدل نہیں سکتے۔ اس تعلق سے آپ نہیں صرف خدا کر سکتا ہے، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ جس شخص کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ آپ خود ہیں، بغیر خدا کی مدد کے آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے شاید آج آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خدا، مجھے بدلنے کی ضرورت ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے بدل دے۔ دوسروں کو الزام دینا چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کی غلطیوں کی ذمہ داری لیں جس کی وجہ سے آپ اس حال کو پہنچے ہیں، اور سیکھنا شروع کریں کہ کس طرح اپنی زندگی میں
درست فیصلہ کرنا شروع کریں۔